إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا معزز حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات پڑھی ہیں۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کی تخلیق فرمائی تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ عمل میں کون زیادہ اچھا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اسی سے انتخاب کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں سے چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں، نیک عمل کریں، اچھے افعال و اعمال انجام دیں جن سے میں راضی رہوں، خوش رہوں اور پھر ان کو بڑا انعام دے سکوں۔ تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی اسی صورت میں ہوگی جب ہم نیک اعمال انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمبی چوڑی وسیع و عریض دنیا میں ہم کو بھیجا اس لیے نہیں کہ ہم منمانی زندگی گزاریں، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح سے چاہیں زندگی گزاریں، رہیں، کھائیں پئیں، موج مستی کریں، مر جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، فنا ہو جائیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک میں بتا دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ لوگوں دیکھو تمہارا اس دنیا میں بھیجا جانا محض اس بنا پر ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس مقصد کی خاطر ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ محض بس میری عبادت، میری بندگی، بس میری اطاعت اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ یاد رکھو جو بھی شخص منمانی زندگی بسر کرتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی من پسند چیزوں پر حاوی رہتا ہے، اسی پر فدا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے دین کے لیے وہ جد و جہد نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، یقین مانیے ایسا شخص کل قیامت کے روز خائب و خاسر ہوگا۔ رب العالمین نے ہم پر ایک عظیم کتاب نازل فرمائی، مقدس کتاب، بابرکت کتاب، جس کے اپنانے میں ہم انسانوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقدس کتاب کی ایک صورت میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کی 3 قسمیں ہیں، میرے بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه
وَمِنْهُمْ صَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ ہم نے ایک مقدس ترین کتاب کا وارث بنایا اپنے کچھ چنندہ بندوں کو. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چنندہ بندوں کو ہم نے اس کتاب مقدس کا وارث بنایا، اور اس مقدس کتاب پر عمل پیرا ہونے میں، اس کے اصول و قوانین کو اپنانے میں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے میں لوگوں کے 3 گروہ بن گئے، لوگوں کو 3 قسمیں بن گئیں. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے اعمال انجام دینے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، 3 قسموں میں لوگ بٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہے ظالم لنفسی، جو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. اور ظلم کس طور پر کر رہا ہے؟ یہاں ظلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی کو ناحق ستا رہا ہے، کسی کو ناحق مار رہا ہے، کسی پر جبر و تشدد کر رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے. کہا اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ محرمات کا مرتکب ہو رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ بس اسی چیزوں پر جا رہا ہے، اسی راستے پر چلا جا رہا ہے، اپنی پرواہ نہیں کر رہا ہے، یعنی بس جہنم کے راستے پر چلا جا رہا ہے. کہا رب العالمین نے کہ ایسا شخص گویا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. فرمایا دوسری قسم ایسی ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو مقتصد ہے، جو میانہ روی اختیار کر رہی ہے، یعنی واجبات و فرائض پر عمل پیرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو چیزیں واجب کی ہیں، جو چیزیں فرض کی ہیں، کہا کہ ان کو کما حقہ وہ انجام دے رہا ہے. ہاں بعض مستحبات میں کہیں اس سے کوئی کمی ہو جا رہی ہے، کہیں اس میں سستی اور غفلت برت رہا ہے، لیکن واجبات فرائض کو کبھی وہ ترک نہیں کرتا، کبھی چھوڑتا نہیں. ایسا گویا عمل کرنے میں مقتصد ہے، میانہ روی اختیار کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری قسم بیان فرمائی کہ سابقون بالخیرات باذن اللہ. ایک گروہ ایسا ہے جو ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہر خیر میں، ہر بھلائی میں، ہر نیک کام میں پہل کرتا ہے، سبقت کرتا ہے، دوڑتے ہوئے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا اب ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ یہ جو 3 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک جو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، ایک جو میانہ روی اختیار کر رہا ہے، ایک جو سابقون بالخیرات ہے، نیک اعمال میں، خیرات میں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اس میں سے ہم اور آپ کس قسم میں ہیں؟ اگر ہم اور آپ پہلی قسم میں ہیں، یعنی اللہ کی عبادت، نیک اعمال میں ہم سستی غفلت برت رہے ہیں، غفلت کی چادر تانے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے دنیا میں بھی خائب و خاسر، ناکام اور نامراد ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب سے دوچار کرے گا. اگر دوسری قسم میں ہیں، میانہ روی اختیار کیے ہیں، تب بھی تو خیر ہے ہمارے ساتھ اچھا ہے. ورنہ اور اگر اسی طرح اور آگے، اس سے آگے والے مرحلے میں ہیں، سابقون بالخیرات ہیں، تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت اور کامرانی کی بات کیا ہو رہی ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس تیسری قسم میں اپنے آپ کا شمار کرائیں، سابقون بالخیرات بنے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، دوڑ کر جانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی جو نیک اعمال میں سبقت کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، دوڑ کر چلتے ہیں، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہا سبقت کرنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کامیابی کی ضمانت لی ہے، اس کے ساتھ عمل صالح کی، نیک عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے. آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کی فضیلت کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا.
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک عمل انجام دے۔ یہ نیک عمل، یہ اچھا عمل، یہ نیکیاں میرے محترم بھائیوں، یہ کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے جنت میں داخلہ کرانے کا سبب بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر چھوٹی سی سورت میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کا ہر ایک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، اچھا کام کیا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ لوگو تم ہی سر بلند رہوگے، تم ہی غالب رہوگے، تم ہی کامیاب و کامران ہوگے اگر واقعی تم مومن ہو، یعنی کہ تمہارے ایمان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، تو واقعی تم ہی کامیاب ہو۔ مطلب یہ کہ عمل میں کچے نہیں ہو، عمل میں پکے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کے پابند ہو تو یقیناً تم ہی کامیاب ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں، اس کی بندگی میں، نیک اعمال کی انجام دہی میں کبھی بھی سستی نہ کریں، کبھی بھی غفلت سے کام نہ لیں، کبھی بھی اس سے اعراض نہ کریں، منہ نہ موڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے رہے، کل اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں ان کی ضیافت کرے گا، ان کی اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی کرے گا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جنت میں، جنت الفردوس میں اس کے مہمان بنے، تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی حکم دیا اس میں ہم پورے اتریں، ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بس اللہ رب العالمین کی عبادت مرتے دم تک ہم کرتے رہیں۔ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت موت آنے تک کیجئے۔ ذرا غور کیجئے کہ جو نبی افضل الانبیاء ہے، جو افضل الرسل ہے، جو نبی معصوم عن الخطا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو موت آنے تک اپنی عبادت کا، اپنی بندگی کا حکم دے رہا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتی، خطاکار امتی، سیاہکار، روزانہ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بہت ساری خطائیں، بہت ساری برائیاں، بہت ساری غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کمزور رہے، عمل صالح کی انجام دہی میں پیچھے رہے، تو بھلا بتاؤ کہ ہم کس طور پر اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندے کہلانے کا حق رکھ سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، اپنے گھر والوں کو عمل صالح کی انجام دہی پر ابھارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں بکری ذبح کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بکری آج ذبح کی گئی کیا اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے؟
ما بقی منہا، اس کا کچھ حصہ باقی ہے گھر میں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب دیتی ہیں ما بقی منہا الا کتفہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جو بکری ذبح کی گئی اس کا کچھ حصہ بھی گھر میں باقی نہیں رہا سوائے بکری کا شانہ، بکری کا کندھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بس باقی رہ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بقیہ کلھا غیر کتفہا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں سوائے اس کندھے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک نیک عمل کی انجام دہی پر حوصلہ افزائی فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج جو بکری ذبح کی گئی اس کا سارا گوشت جو آپ نے آس پاس میں، پڑوس میں، محتاجوں میں، فقیروں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، اے عائشہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہ گوشت ختم ہو گیا اور یہ جو کندھا، یہ شانہ بکری کا اپنے لیے باقی رکھ چھوڑا ہے، یہ کہہ رہی ہو بس صرف یہی باقی ہے۔ اے عائشہ یہ کہا جائے کہ جو تقسیم کر دیے وہ باقی ہے اور یہ جو شانہ بچا ہوا ہے یہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جو تقسیم کر دیا تم نے، جو بانٹ دیا، اس کا صلہ کل ہمیں اللہ کے ہاں ملنے والا ہے، اس کا بدلہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پانے والے ہیں۔ اور یہ جو شانہ ہے، یہ جو کندھا ہے، کہا کہ ہم تو اس کو ابھی بنائیں گے، تلیں گے، بھنیں گے، ہم اس کو کھا جائیں گے، یہ ہمارے کام میں آئے گا، یہ یہیں دنیا میں فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو لٹا دیا گیا، صدقہ کر دیا گیا، خیرات کر دیا گیا، کہا کہ وہ باقی رہے گا۔ تو سچ فرمایا رب کائنات نے وما عند اللہ وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ تم آج آگے بھیجو گے، جو کچھ نیک اعمال انجام دو گے، کہا وہی باقی رہنے والا ہے، اسی کا اجر و ثواب اس اللہ کے ہاں پانے والے ہو۔ اور جو آج یہاں بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اور اپنے رشتہ دار، کنبہ قبیلہ کے لیے جو کچھ کر رہے ہو یہ یہیں سب پڑا کا پڑا رہ جائے گا۔ ما عندکم ینفد، میرے بھائیوں جو ہمارے پاس ہے یہ دھن، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ جاہو منصب، یہ عالی شان محل، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن جو نیک عمل ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، انجام دیے ہیں، اسی کا صلہ کل اللہ کے ہاں پائیں گے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز اس حدیث میں سمجھائی ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اس کو کبھی فنا نہیں، اس کو کبھی زوال نہیں، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طور پر مثال دے دے کر کے سمجھایا، لوگوں کو نیک اعمال کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راغب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یربی الصدقات کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنی زندگی میں صدقات و خیرات کرتے ہو، یتیموں کی یتیمی پر تم کو ترس آتا ہے، محتاجوں کی، قلاشوں کی، فقیروں کی تم خبرگیری کرتے ہو، ان کا بھرپور خیال رکھتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو۔ کہا کہ یاد رکھو یہ صدقات و خیرات کل اللہ رب العالمین کے ہاں تم نے جو معمولی سا خرچ کیا، ایک مٹھی سے کسی کو دیا، نوازا عطا کیا، کہا کہ تمہاری نظروں میں تو یہ معمولی ہیں، یہ ذرات کی مانند ہیں، لیکن کل اللہ رب العالمین کے ہاں یہ مثل پہاڑ آئیں گے۔ جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک جانور پالتا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، کہا اس کی نسلیں آگے بڑھ جاتی ہیں، ایک آپ نے لیا، ایک بکری لی، اس کی نسلیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، آپ کو اس کا بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ کہا اسی طرح تمہارے صدقے، تمہارے یہ نیک اعمال کل اللہ رب العالمین کے ہاں پہاڑ کی شکل میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ لوگوں جو بھی کچھ تم آگے بھیجو کل اللہ رب العالمین کے پاس بہتر وہی ہوگا اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ سورہ کہفی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔
فرمایا یہ مال و منال اور اسی طریقے سے یہ بچے تمہارے لیے دنیا میں بطور زیب و زینت کے ہیں۔ اگر انسان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں، جیب روپے اور پیسے سے خالی ہو، گھر میں بچوں کا اچھلنا کودنا مچلنا نہ ہو، تو انسان کی دنیا یہ بے رونق ہے، انسان کی یہ زندگی فیکی ہے۔ کہا کہ لیکن یاد رکھو یہ سب دنیا ہی تک محدود ہیں، یاد رکھو والباقیات الصالحات کہ باقی رہنے والے اعمال، نیک اعمال خیر عند ربک، یہی تمہارے رب کے پاس بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں جو نیک عمل کر دے رہے ہیں یہی باقی رہنے والے ہیں، اسی کا صلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ یاد رکھو میرے محترم بھائیوں، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان فنا ہو جاتا ہے، انسان منو مٹی تلے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ انسان تو دفن کر دیا جاتا ہے لیکن اپنے نیک عملوں کی وجہ سے، اپنے بہترین کارناموں کی وجہ سے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے انہی بہترین کارناموں، اپنے انہی بھلے کاموں کی وجہ سے اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ پاتا ہے۔ کسی نے کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی دینی ادارہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر مسجد اس نے تعمیر کرا دی، تو مر بھی گیا، فوت بھی ہو گیا، انتقال بھی ہو گیا اس کا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اس کا صلہ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان اس دنیا سے جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بس 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ یہ تین چیزیں وہی اس کے بہترین کارنامے ہیں۔ کہا صدقۃ جاریہ، جاری و ساری صدقہ، اپنی زندگی میں جہاں ضرورت تھی ایسے کسی چیز کی کہ جس سے لوگوں کو دشواری ہو رہی تھی، مثلا کہیں پانی کا بندوبست نہیں تھا، لوگ ٹھنڈے میٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے، اس نے نل لگوا دیا، فوت تو ہو گیا لیکن بہترین کارنامے کی وجہ سے وہ آج بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہے، اس کا پھل اور اس کا ثمرہ، اس کا اجر و ثواب اسے مل رہا ہے۔ کہیں پر بچوں کو دینی کتابوں کی ضرورت تھی، قرآن مجید کی ضرورت تھی، اس کے ترجمے کی ضرورت تھی، اس نے کتابیں رکھوا دیں، بچے پڑھ رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، عالم فائدہ اٹھا رہا ہے، امام صاحب اس سے درس دے رہے ہیں، تو اس کا پھل، اس کا ثمرہ، اس کا اجر و ثواب اس کو اس کی قبر میں مل رہا ہے۔ اسی طرح سے سردی کا موسم ہے، زیادہ ٹھنڈی ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس پہننے کے لیے گرم سویٹر نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے گرم لحاف نہیں ہے، وہ مہیا کرا دیا انہیں، تو اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی پا رہا ہے۔ یہی باقیات صالحات ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی اس آیت میں ذکر کیا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یہی باقیات صالحات تمہارے رب کے پاس بہتر ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بھی۔ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا ہی خوب نیک اعمال کی طرف راغب کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغاليق للشر وان من الناس مفاتیح للشر مغاليق للخیر فطوبى لمن جعل الله على يديه مفاتيح الخير، کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں گویا خیر کی چابیاں ہوں، اچھائیوں کی کنجیاں ہوں۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں گویا اللہ رب العالمین نے خیر کی، نیک کام کی، بھلائی کی چابیاں دے دی ہوں، اور شر کا اللہ رب العالمین نے تالا دے دیا ہو۔ وہ جہاں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، خیر اور بھلائی اور
اور نیک نامی حاصل کرتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے برعکس ہوتے ہیں، جہاں بھی گئے شر پھیلائے، فتنہ پھیلایا، فساد بپا کیا۔ اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ۔ اے میرے صحابہ کرام سن لو، توبہ ہے، بہترین بشارت ہے، جنت ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی ہیں، خیر کی کنجیاں پکڑا دی ہیں۔ جہاں گئے اچھا کیا اور اچھا کر کے دکھایا، بہترین کارنامے انجام دیتے رہے، لوگ ان کو اس وجہ سے یاد رکھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی، نیک عمل کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی کہ کل بروز قیامت اس کی ایک ادنا سی بہترین کاوش اور کوشش کو بھی سراہا جائے گا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ لوگوں تمہاری تھوڑی سی بھی جد و جہد اور کوشش اور قابل قدر خدمت یہ سراہی جائے گی، یہ قابل قدر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی صورت میں ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ لوگوں ذرہ برابر بھی جو خیر لے کر آئے گا، بھلائی لے کر آئے گا، نیکی لے کر آئے گا، ذرہ برابر، ایک ذرے کی ہماری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی اوقات نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن لے کر آئے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، وہ نیکی، اس کا ثواب، اس کا بدلہ بھی وہ پا کر رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو کہ ہماری اس دنیا کی عادتیں، ہمارا چلنا پھرنا جو ہماری صرف ضرورتوں پر ہوتا ہے، ہماری ضرورت ہے چلنا پھرنا، دوڑنا دھوپنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، میں آپ کو بتاؤں آپ ان سب کو بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے طریقے پر انجام دیں گے تو گویا آپ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا رہے ہیں، آپ باقیات صالحات انجام دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کھانا یہ ہماری ضرورت ہے، ہم کھاتے ہیں، انرجی ہم کو ملتی ہے، طاقت اور اس کا پروٹین ہم پاتے ہیں، لیکن اگر یہ ہمارا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو یہ عادت ہے، جو کھانا ہماری ضرورت ہے یہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، قریب کے لقمے سے کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے اپنا لیا، یہ ہمارا یہ فعل، ہماری یہ ضرورت، ہمارا یہ عمل عبادت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کھانے کے بعد دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سونا ہماری عادت ہے، ہماری تھکان دور ہوتی ہے اگر ہم اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سوتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھ کر بیدار ہوتے ہیں۔ یہ سونا جو ہماری عادت ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، کہا یہ نبی کے طریقے پر رہا تو یہ عبادت بن گیا، دعا پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ثواب مل گیا۔ مسجد میں ہم آتے جاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہم باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر داخل ہوئے، دایاں قدم ہم نے اور آپ نے پہلے مسجد میں رکھا تو اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ضرورت تھی آنا اللہ کی عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر رہا، ہمیں نے دعا پڑھی، ہم کو ثواب مل گیا۔ مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، ہم نے پڑھا اے اللہ میں اس مسجد سے نکلتے ہوئے تو اس سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیرے فضل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ بندے نے دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ سب سعادت مند ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بنیں گے اگر چلنا پھرنا، بود و باش، اپنا وضاقتہ، حلیات اور اپنی عادتیں اگر نبوی طریقے پر کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پیرا ہو جائیں تو قدم قدم پر ہم اور آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور کل اللہ رب العالمین کے ہاں ایک پہاڑ کی صورت میں اس کا بہترین بدلہ ہم اور آپ پا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔
قرآن مجید میں سورہ 3 اس کی تلاوت ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنوں بلکہ اس سے زائد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال انجام دینے کا حکم دیا، اس کی تاکید کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب اور اس کا بہترین بدلہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہا کہ لوگوں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کی بھی نیکی کو معمولی اور کمتر نہ سمجھو۔ اپنے بھائی سے ملاقات بھی کرنا ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے، پیشانی سکڑی ہوئی نہیں رہنی چاہیے، خندہ پیشانی سے مسکرا کر ہنسی خوشی کے ساتھ ملو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے پیر میں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، صبر کرتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ تو انسان کے قدم قدم پر میرے محترم بھائیوں نیکیاں اس کا استقبال کر رہی ہیں، اللہ اجر و ثواب دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائیاں فرما رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو بدلیں اور خود کو سنواریں، خود کو سدھاریں۔ یاد رکھیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں بکثرت نیک اعمال انجام دینے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی تمام طرح کی نیکیوں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں تو اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک بھی ہم اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام و ایمان پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام و ایمان پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ نفعنی اللہ وإياكم بالقرآن العظیم وبهدي سید المرسلین۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔